بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بہت ہی مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، پولیس والے ایک بے قصور نمازی کے ساتھ مار پیٹ کرنے لگے اور جب اسے گرفتار کرنے لگے تو اللہ کی قدرت نے ایک بندر بھیج کر ایسا کرشمہ دکھایا کہ اس کو دیکھ کر سارے پولیس والے ہکے بکے رہ گئے اور سجدے میں گر پڑے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اسی واقعے کی پوری تفصیل بتانے والے ہیں، جس کو سن کر آپ لوگ بھی حیران اور پریشان ہو جاؤ گے اور آپ بھی یہ ماننے پر مجبور ہو جاؤ گے کہ واقعی میں اللہ کی قدرت بہت بڑی ہے اور اللہ اپنے ہر نیک بندے کی دعا سنتا ہے اور ان کے دکھ مصیبت میں مدد بھی کرتا ہے۔ اس لیے آج کی ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت خاص ہے، اس کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اگر آپ کو اللہ کی قدرت پر مکمل بھروسہ ہے تو کمنٹ باکس میں اللہ اکبر لکھ کر اس کو شیئر کر دیں تاکہ اور بھی لوگوں کے پاس ویڈیو پہنچ جائے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ یہ واقعہ پنجاب کا بتایا جاتا ہے۔ پنجاب کا ایک چھوٹا سا گاؤں ہے سرگودا۔ اس گاؤں میں ایک مسلمان لڑکا رہتا تھا جس کی عمر تقریباً 30 سال کے قریب تھی۔ لڑکا بہت ہی نیک اور پرہیزگار تھا، 5 وقت کا نمازی تھا اور ہر نماز کو اس کے صحیح وقت پر ادا کرتا تھا اور کوشش کرتا تھا وہ نماز مسجد میں جماعت کے ساتھ ہی ادا کرے۔ یہی وجہ تھی کہ اس کا زیادہ تر وقت مسجد میں ہی گزرتا تھا۔ اور یہی نہیں، جب یہ لڑکا نماز سے فارغ ہو جاتا تھا تو اس کے بعد یہ کچھ وقت کے لیے مسجد کے ایک کونے میں بیٹھ جاتا اور قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتا۔ وہ ایسا ہر نماز کے بعد کیا کرتا تھا، یعنی کہ ہر نماز کے بعد تھوڑی دیر قرآن پاک ضرور پڑھتا۔ اس کی عادت کے بارے میں سبھی نمازیوں کو اچھی طرح سے معلوم تھا۔ اس نوجوان کا اسلام سے اتنا زیادہ لگاؤ دیکھ کر سارے لوگ اس پر ناز کرتے تھے، بلکہ اس کی بہت زیادہ عزت بھی کیا کرتے تھے۔ یہ لڑکا ہر کسی سے حسن اخلاق کے ساتھ پیش آیا کرتا تھا اور کوشش کرتا تھا کہ اس کی وجہ سے کبھی بھی کسی کا دل نہ دکھے۔ اور یہی نہیں، وہ کوشش کرتا رہتا تھا کہ وہ کسی ضرورت مند کی مدد بھی کر سکے۔ اسی وجہ سے گاؤں کے سارے لوگ اس کے اخلاق کے دیوانے تھے۔ لیکن اس کی دوسری طرف اس نوجوان کا ایک چھوٹا بھائی تھا جو بہت ہی عیاش قسم کا تھا۔ ہر وقت دنیا کی لالچ میں رہتا تھا، ہر وقت پیسوں کے پیچھے بھاگتا رہتا تھا۔ پھر کچھ دن گزرے تو ایک دن اچانک ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ اس صدمے کے بعد بڑا بھائی اندر ہی اندر سے ٹوٹ گیا، اسی لیے وہ پھر زیادہ تر وقت مسجد میں ہی گزارنے لگا۔ تو دوسری طرف اس کا چھوٹا بھائی ہر وقت یہی کوشش کرتا رہتا کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنے بڑے بھائی کی زمین رکھ لے اور اس زمین کو اپنے نام کروا لے، لیکن اسی کوشش میں رہنے لگا کہ وہ کیسے بھی کر کے باپ کی زمین میں سے اپنے بھائی کا جو حصہ بنتا ہے وہ اپنے نام کروا لے۔ اسی لیے چھوٹے بھائی نے اندر ہی اندر بڑے بھائی کے خلاف سازشیں رچنا شروع کر دی، مگر وہ کسی بھی طرح سے اپنے اس مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ ناظرین، اس کے بعد جب چھوٹے بھائی کی تمام کوششیں ناکام ہو گئی تو پھر ایک دن چھوٹے بھائی نے سوچا کہ کیوں نہ اس کے لیے اپنے بڑے بھائی کی سب سے پسندیدہ چیز یعنی مسجد کا استعمال کرے۔ اسی لیے وہ سوچنے لگا کہ اپنے بڑے بھائی کو مسجد کے ہی کسی کام میں پھنسوا دے، اور چھوٹے بھائی نے ایک پلان بنایا کہ وہ کسی نہ کسی طرح اپنے بڑے بھائی کو مسجد کی چوری میں پھنسا دے، جس سے وہ مسجد میں جانے سے رک جائے۔ اور اس کو یہ بھی معلوم تھا کہ اس کا بڑا بھائی 5 وقت کا نمازی ہے اور مسجد سے بہت زیادہ لگاؤ بھی رکھتا ہے، اسی لیے مسجد کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اس وجہ سے چھوٹے بھائی نے سوچا کہ اگر وہ اپنے بڑے بھائی کو مسجد میں جانے سے روک لیتا ہے تو پھر وہ اس کے بدلے میں زمین کا مطالبہ کر سکتا ہے، اور یقیناً بڑا بھائی نماز اور مسجد کو ہی اہمیت دیتے ہوئے اس کو اپنی زمین دے دے گا۔ پھر چھوٹے بھائی نے ایک منصوبہ تیار کیا۔ زمین حاصل کرنے کے لالچ نے چھوٹے بھائی کو اندھا کر دیا تھا، اسی لیے اس بدبخت نے رات کے اندھیرے میں مسجد کا کچھ قیمتی سامان چرا لیا، یعنی اس نے مسجد میں چوری کر ڈالی۔ اس نے مسجد کا کچھ قیمتی سامان اٹھایا اور اپنے گھر لے آیا، اور چوری کیے ہوئے سامان کو اس نے اپنے گھر میں ایک خفیہ جگہ پر چھپا دیا، اور پھر پولیس والوں کے پاس میں جا کر اپنے بڑے بھائی پر الزام لگا دیا اور کہنے لگا کہ ہماری مسجد میں جو چوری ہوئی ہے اور مسجد کا سامان چرانے والا کوئی اور نہیں بلکہ میرا بڑا بھائی ہے۔ ادھر دوسری طرف بیچارے بڑے بھائی کو اس کے بارے میں کچھ علم ہی نہیں تھا۔ وہ ویسے ہی مسجد میں جا رہا تھا اور سچے دل سے اللہ کی عبادت کر رہا تھا، ویسے ہی اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر دعائیں مانگتا تھا۔ وہ اپنی ہر دعا میں کہتا تھا کہ اے اللہ مجھے ہر مشکل سے نجات دے، اگر میں کبھی کسی بڑی مصیبت میں پھنس جاؤں تو میری غیب سے مدد فرمانا۔ بڑا بھائی ہر نماز کے بعد یہ دعا ضرور کیا کرتا تھا۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے ہی بتایا ہے کہ چوری کے بعد چھوٹے بھائی نے اس کا الزام اپنے بڑے بھائی پر لگا دیا تھا،
اسی لیے اگلے روز بڑا بھائی نماز کے لیے مسجد کی طرف جا رہا تھا تو پولیس والے اس کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کے پاس آ پہنچے اور مسجد کے دروازے پر پہنچ کر پولیس کے لوگوں نے اس نوجوان سے کہا کہ تمہیں گرفتار کیا جاتا ہے۔ تو یہ سن کر بیچارہ بڑا بھائی بہت پریشان ہوا اور پولیس والوں سے پوچھنے لگا کہ میں نے کیا کیا ہے، میری کیا غلطی ہے، میرا کیا قصور ہے، میں نے کیا جرم کیا ہے، آپ مجھے کیوں گرفتار کر رہے ہیں؟ برائے مہربانی آپ مجھے مسجد کے اندر جانے دیں، مجھے نماز کے لیے دیر ہو رہی ہے۔ اس پر پولیس والوں نے اسے بتایا کہ تم پر مسجد کا قیمتی سامان چوری کرنے کا الزام ہے، اس لیے ہم تمہیں گرفتار کرتے ہیں۔ یہ سن کر بڑا بھائی ہکا بکا رہ گیا اور سوچنے لگا کہ یہ کیسے ممکن ہے اور اس پر الزام کس نے لگایا ہوگا، لیکن اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا، اسی لیے وہ بھی زمین پر بیٹھ گیا اور اللہ سے مدد کی دعا کرنے لگا۔ وہ کہنے لگا، یا اللہ میری اس مصیبت کی گھڑی میں میری مدد فرما، اللہ تو جانتا ہے کہ میں چور نہیں ہوں، میں کبھی بھی کسی کی چوری نہیں کر سکتا اور نہ ہی میں نے مسجد سے یہ قیمتی سامان چرایا ہے۔ یا اللہ تو اپنی قدرت سے کوئی ایسا کرشمہ دکھا کہ سب لوگ یہ ماننے پر مجبور ہو جائیں کہ میں بے قصور ہوں۔ ناظرین، پولیس کو مسجد کے دروازے پر دیکھ کر آس پاس کے بہت سارے لوگ بھی جمع ہو گئے اور سب کے سب پولیس والوں سے کہنے لگے، اس لڑکے کو ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں، یہ لڑکا بے قصور ہے کیونکہ یہ لڑکا 5 وقت کی نماز اسی مسجد میں پڑھنے آتا ہے اور لڑکے کا اخلاق بھی بہت اچھا ہے، اسی لیے ہم سب گواہی دیتے ہیں یہ لڑکا بے قصور ہے، یہ کبھی بھی مسجد سے چوری نہیں کر سکتا، اس لیے اس پر جس نے بھی الزام لگایا ہے وہ جھوٹا ہے۔ مگر لوگوں کی گواہی سن کر پولیس کے لوگ نہیں مانے اور کہنے لگے کہ ہم کو اس لڑکے کے خلاف ثبوت ملے ہیں، اسی لیے ہم اس کو گرفتار کریں گے۔ اتنے میں اس کا چھوٹا بھائی بھی وہاں آ پہنچا اور پھر وہ اپنے بڑے بھائی کو ایک طرف لے جا کر کہنے لگا کہ یہ سب میرا کیا دھرا ہے، میں نے تم پر الزام لگایا ہے، اگر تم کو تمہاری عزت پیاری ہے تو تم اپنی زمین میرے حوالے کر دو، تمہارے حصے میں جو زمین آتی ہے وہ میرے نام کر دو، تو میں تمہاری عزت بھی بچا لوں گا اور تمہیں جیل جانے سے بھی رکوا دوں گا، اور جو مسجد کا قیمتی سامان میں نے چھپا رکھا ہے اس کو میں پولیس کے حوالے کر دوں گا۔ یہ بات سن کر بڑے بھائی کو بڑا دکھ ہوا اور بڑا بھائی بولا کہ میں سمجھ گیا تھا یہ سب چھوٹے کا ہی کیا دھرا ہے۔ ناظرین، چھوٹا بھائی اپنے بڑے بھائی کو یہ سب باتیں بتا ہی رہا تھا کہ اتنے میں اللہ کی قدرت سے کہیں سے ایک بندر نمودار ہوا، اس کے ایک ہاتھ میں مسجد کا وہ قیمتی سامان تھا جس کو چھوٹے بھائی نے مسجد سے چرا کر اپنے ہی گھر میں چھپایا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر چھوٹے بھائی کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، پولیس والے بندر کے ہاتھ میں مسجد کا چوری ہوا سامان دیکھ کر حیران رہ گئے، ان کو معلوم ہو گیا کہ وہ جس لڑکے کو گرفتار کرنے والے تھے وہ بے قصور ہے۔ پھر اس بندر نے ان پولیس والوں کو لے جا کر سب بتا دیا کہ اس نے چھوٹے بھائی کے گھر سے ہی سامان اٹھایا ہے، اسی لیے پھر پولیس والوں کو معلوم ہو گیا کہ مسجد کا یہ سامان چھوٹے بھائی نے ہی چرایا تھا، اور پھر یوں سب کو معلوم ہو گیا کہ اصل چور تو اس کا چھوٹا بھائی ہے۔ پولیس والوں نے چھوٹے بھائی کو گرفتار کر لیا اور جب اس سے پوچھا گیا تو یہ ساری باتیں چھوٹے بھائی نے پولیس والوں کو بتا دی۔ ادھر وہ بڑا بھائی اللہ کے سامنے سجدے میں گر کر اللہ تعالیٰ کا اس بات کے لیے شکر ادا کرنے لگا کہ عین موقع پر اللہ نے ایک بندر بھیج کر اس کی کس طرح سے مدد کی اور اس طرح سے پورے گاؤں والوں کو اس کی بے گناہی کا ثبوت مل جاتا ہے۔ یہ سب دیکھ کر ان لوگوں کا اللہ پر بھروسہ اور بھی زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ ناظرین، آپ کو آج کا واقعہ کیسا لگا ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اللہ پاک آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو، آمین۔